دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے یہ مجالس بپا کی جاتی ہیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ ارشاد ہوا کہ انسان اور انسان کی زندگی ایک ہدف، ایک مقصد کے لیے پیدا کی گئی، اور اگر انسان اس مقصد پہ عمل نہیں کرتا وہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا زندگی تو ہم بسر کر ہی رہے ہیں اور بہت اچھی زندگی ہے جس میں ٹیکنالوجی بھی ہے، جس میں نظم بھی ہے، جس میں ضبط بھی ہے۔ اللہ کبھی بھی انسان کو ترقی سے نہیں روکتا، لیکن کہتا ہے انسان جو قدم زندگی میں بڑھا رہے ہو اپنی سوچ میں ایک سوچ کو بسا لینا کہ تو ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، کوئی 60 سال رہ کے جائے گا، کوئی 20 سال رہ کے جائے گا، کوئی 70 سال رہ کے جائے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو تو اپنی ساری محنت اس دنیا پہ لگا لے، اور جو جہان حقیقت ہے، جو جہان بقا ہے، جہاں تجھے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور جب اس جہان میں داخل ہو جائے تو تیرے ہاتھ خالی ہوں۔ اہل بیت یہ دنیا بھی بنوانے کے لیے آئے، وہ دنیا بھی بچانے کے لیے آئے۔ انسان جب سے شعور اور ہوش اور عقل تیرے وجود میں آتی ہے تو کائنات میں جیسے چلنا شروع کرتا ہے، ایک راستہ وہ ہے جو تجھے زمانے والے دکھاتے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جس کی دعا تو ہر نماز میں کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ کن کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ کس پر اپنی نعمتوں کو نازل کیا؟ ابراہیم پر اپنی نعمتوں کو نازل کیا، موسیٰ پر اپنی نعمتوں کو نازل کیا، عیسیٰ پر اپنی نعمتوں کو نازل کیا، اپنے آخری نبی پر اپنی نعمتوں کو نازل کیا، حسن و حسین پر اپنی نعمتوں کو نازل کیا، علی المرتضیٰ پر اپنی رحمتوں کو نازل کیا۔ تو اب تمہیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس راستے پر چلے۔ اگر تو بھی اسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ کی رحمت تمہارے اوپر بھی نازل ہوتی ہے۔ غیر المغضوب علیہم، اے خدا ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تو غضبناک تھا۔ خدا کن پر غضبناک ہوتا ہے؟ ظالموں پر غضبناک ہوتا ہے، فاسقوں پر غضبناک ہوتا ہے، بدکاروں پر غضبناک ہوتا ہے، جھوٹوں پر غضبناک ہوتا ہے۔ اب جا تاریخ میں دیکھ جھوٹ کس نے بولا تھا، فسق کس نے کیا تھا، فجور کس نے کیا تھا، ظلم کس نے کیا تھا۔ تو اللہ راستہ بھی بتا رہا ہے، تجھے راہ بھی دکھلا رہا ہے کہ تجھے کس راستے پر چلنا ہے۔ ہم نے ان دونوں راستوں کے دو نام رکھے، ایک راہ جس کا نام ہم نے رکھا معاش، دوسری راہ اس کا نام ہم نے رکھا معاد۔ حکومت مہدی سرکار جب آئے گی، اللہم صلی علی محمد، مولا جب حکومت کو نافذ کریں گے تو اس حکومت کا جو ستون ہوگا، اس کی جو بنیادیں ہوں گی وہ ہوں گی معاد کی بنیاد پر۔ اس کو کھولوں گا۔ جو حکومت دجال ہے، جو حکومت کفر ہے، جو حکومت ظلم ہے، اس کی بنیاد ہوگی معاش پر۔ یعنی وہ جب بھی فیصلہ کرے گا اس کی نگاہ میں اہمیت کس کی ہوگی؟ معاش کی۔ وہ رشتہ داری کرے گا پہلے دیکھے گا مال ہے کہ نہیں ہے، دولت ہے کہ نہیں ہے۔ وہ دوستی کرے گا پہلے یہ دیکھے گا مالدار ہے کہ نہیں ہے، سیاستدان ہے کہ نہیں ہے، ایم پی ہے کہ نہیں ہے، ایم این اے ہے کہ نہیں ہے۔ اس کی دوستیوں میں ہر شے کا جو معیار ہوگا وہ معاش ہوگا۔ وہ جوان جب کسی جاب کی تلاش میں جائے گا پہلے یہ دیکھے گا کہ اس جاب سے میرا معاش بنتا ہے کہ نہیں، فائنینشل مضبوط ہوتا ہوں کہ نہیں۔ اچھا یہ سوچ ملتی کہاں سے؟ ایک سوچ وہ ہے جو تمہیں حسین دے رہے ہیں،
ایک سوچ وہ ہے جو تجھے دنیا دے رہی ہے. وہ سوچ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ سوچ ٹی وی سے ملتی ہے, وہ سوچ سنیما سے ملتی ہے, وہ سوچ فلم سے ملتی ہے. اب غریب جھوپڑی میں رہنے والا جوان جب ٹی وی کھولتا ہے, اسے ٹی وی میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ وہ ڈرامے جس میں بڑے گھر, بڑی گاڑیاں, بڑے بنگلے. اب بچپن سے اس کے ذہن میں ایک سوچ آتی ہے, اگر کامیاب بننا ہے تو بڑا بنگلہ بنانا ہے, اگر کامیاب بننا ہے تو بڑی گاڑی لینی ہے, اگر کامیاب بننا ہے تو اتنا مال کمانا. کیونکہ یہ سوچ اس کو ٹی وی دے رہی ہے. تمام طرح کی ٹی ویاں آپ کو معاش کی سوچ دیتی ہیں کہ اگر تجھے کامیاب بننا ہے تو یہ چیز ہونا بہت ضروری ہے. معاشرہ تب تمہاری عزت کرے گا جب تمہارے پاس بڑی گاڑی ہوگی. اور عوامی سوچ بھی یہی ہے, عوام کی بھی سوچ یہی ہے. عزت کس کی ہے؟ جس کے پاس مال ہے, جس کے پاس دولت ہے. یعنی عوام کا بھی ذہن معاش والا ہے, دیکھنے والے کا ذہن بھی معاشی بنایا جا رہا ہے کہ انسان اگر کامیاب بننا ہے تو یہ چیزیں تمہارے پاس ہوں گی تو تم کامیاب ہوگے. اب یہ جب میٹرک پاس کرتا ہے اور اپنی زندگی کے قدم کو اٹھانا شروع کرتا ہے, یہ اسی سوچ میں ہوتا ہے کہ جب تک وہ نہ مل جائے تب تک میں کامیاب نہیں بنوں گا. اب اس کو حاصل کرنے کے لیے رشوت لینی پڑی تو لے گا, حرام کھانا پڑا تو کھائے گا, بھائی کے حق کو ظلم کرنا پڑا تو کرے گا, بہن کے حق پر غصب کرنا پڑا تو کرے گا, کسی کی زمین پر قبضہ کرنا پڑا تو کرے گا, کیونکہ اسے کامیاب بننا ہے, کیونکہ اس نے اپنے معاش کو مضبوط کرنا ہے, یہ اپنے اصولوں پر کمپرومائز کرتا ہے. لیکن امام فرماتے ہیں اب یہاں پر اگر ایک اور نگاہ ہوتی جو نگاہ معاد ہے, یہ سوچتا اگر میں رشوت کھاؤں گا تو معاد کا کیا ہوگا, بہن کا حق کھاؤں گا معاد کا کیا ہوگا, یعنی قیامت کا کیا ہوگا, قبر کا کیا ہوگا. یہ کہیں بھی اپنے فیصلوں میں قیامت کو نہیں لاتا, یہ کہیں بھی اپنے فیصلوں میں قبر کو نہیں لاتا, یہ کہیں بھی اپنے فیصلوں میں نظام برزخ کو نہیں لاتا. اس کے دنیا کے جتنے قانون بھی بنتے ہیں وہ کس بنیاد پر؟ معاش کی بنیاد پر. یہی پاکستان کا جوان جب پاکستان میں چلتا تھا تو ٹریفک سگنل کو توڑتا تھا, لیکن یہی جوان جب آسٹریلیا جاتا ہے, جب امریکہ جاتا ہے, جب انگلینڈ جاتا ہے تو رات کے 2 بجے کوئی نہیں دیکھ رہا, رات کے 2 بجے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, روڈ بھی خالی ہے, لال سگنل ہے, رک جاتا ہے. کیوں رکتا ہے؟ کیونکہ نگاہ وہی معاش کی نگاہ ہے. ارے میں نے ایک ہفتے میں 400 پاؤنڈ کمائے, اب ریڈ سگنل کو کراس کروں گا تو 100 پاؤنڈ کا فائن دینا پڑے گا, $100 کا جرمانہ دینا پڑے گا, لہٰذا یہ $100 کی وجہ سے رک جاتا ہے. لیکن یہی جوان ہے رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا ہے. تیرا رب تجھے نہیں دیکھ رہا, دیکھ رہا ہے, لیکن خدا 100 پاؤنڈ نہیں لیتا نا. آپ اپنی عقل سے سوچئے, آج کے بعد قانون بن جائے اگر کوئی جوان کسی نامحرم خاتون کو دیکھ بھی لے تو حکومت پاکستان اسے 10,000 روپے کا فائن پاٹے گی. دیکھے گا کوئی جوان؟ سب کی نگاہیں جھکی ہوں گی. اگر کوئی غیبت کرے گا تو اسے 1,000 روپے کا جرمانہ لیا جائے گا. کرے گا کوئی غیبت؟ نہیں کرے گا. اگر کوئی جھوٹ بولے گا اس سے 1,00,000 روپے کا جرمانہ لیا جائے گا. بولے گا کوئی جھوٹ؟ آپ خود کہہ رہے نہیں. اس کا مطلب اگر معاش بیچ میں آئے تو ہم سارے نیک بن جائیں. اگر معاش بیچ میں آ جائے, اگر مال بیچ میں آ جائے تو ہم سارے نیک بن جائیں. کیوں؟ کیونکہ میری نگاہ میں جتنی معاش کی اہمیت ہے اتنی قیامت کی اہمیت نہیں ہے. اگر قیامت میرے سامنے زندہ ہوتی اور قیامت پر ایمان ہوتا, معصوم فرماتے ہیں اگر گناہ کرو گے تو سزا کہاں ملے گی؟ وہاں ملے گی. میں قیامت کو دور سمجھتا ہوں, یا دور سمجھتا ہوں یا قیامت کو مانتا ہی نہیں ہوں. اگر مانتا میں کبھی گناہ نہیں کرتا. اس شہدائے ملت جعفر